بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر رکوع نمبر 4 اور چوتھے پارے کا آخری رکوع، بلکہ 5واں پارہ ہمارا شروع ہو چکا تھا۔ اس رکوع کا لفظی ترجمہ، گرامر، تفسیر کمپلیٹ ہو چکی۔ اس کے علمی نکات چل رہے تھے کیونکہ بہت اہم رکوع ہے۔ میرا خیال ہے 3-4 ایپیسوڈ ہمارے اسی رکوع میں لگ گئے ہیں۔ تو یہاں تک ہم پہنچے تھے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ۔ اس سے پہلے ہی والی آیت کہ میں نے جو علمی نکات اس میں ملتے تھے وہ بیان کر دیے تھے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ۔ اس کے بعد جو آیت ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ اس کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں کہ تمہارے والد نے جس سے نکاح کیا ہو تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، یہ بہت بڑی بے حیائی اور ناراضی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اپنی خواہش پوری کرنے کا بہت ہی بدترین راستہ ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکاح کے بارے میں تہذیب سے متعلق احکام دیے۔ اگر آپ خود سوچیں کہ اسلام ہمیں نہ بتاتا تو یہ عقل سے انسان فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کس سے نکاح حلال ہے، کس سے نکاح حلال نہیں ہے۔ یہ چیزیں عقل سے فیصلہ نہیں ہوتا، یعنی غیرت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عقل ڈیفائن کر سکے غیرت کسے کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم حکم ہے کہ باپ نے جس عورت سے نکاح کیا تو وہ آپ کے لیے ایک مقدس رشتہ بن چکا ہے، اور نکاح حرام ہونے کی وجہ اس کا مقدس ہونا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوتیلی ماں کا بھی اسلام میں ایک تقدس ہے۔ ٹھیک ہے وہ سگی ماں والے حکام نہیں ہے، لیکن سوتیلی ماں بھی آپ کی اس لحاظ سے ماں کی طرح ہوتی ہے کہ جیسے آپ کی اپنی ماں سے نکاح حلال نہیں ہے، تو ایسے ہی سوتیلی ماں سے بھی نکاح حلال نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ بھی ادب اور تمیز کا معاملہ انسان کو کرنا چاہیے۔ اس کے بھی بہت زیادہ شریعت میں حقوق ہیں، اس کو ادب، اس کو رسپیکٹ دینا، اس کو عزت کرنا، یہ آپ پر لازم ہے۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا اس سے ہمیں کہ یہ جو آج کل ایک بےہودگی معاشرے میں ہو رہی ہے، ہمارے پاس چونکہ مسائل آتے ہیں، ایک عورت سے لوگ ناجائز تعلق رکھتے ہیں، پھر اس کی بیٹی سے نکاح کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک عورت سے لوگ ناجائز تعلق رکھتے ہیں ایک لڑکی سے، پھر اس کی ماں سے نکاح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا بھی حرام ہونا اس آیت سے، اور آگے جو آیت آ رہی ہے سوتیلی بیٹی کے بارے میں، ان آیتوں سے بھی اس عمل کا حرام ہونا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جب کسی سے ریلیشن قائم کرتا ہے تو اب اس سے تو ریلیشن ہو سکتا ہے، اس کی ماں، اس کی بیٹی، اسی طرح یہ خاتون اس ریلیشن قائم کرنے والے مرد کی باپ اور اس کے بیٹے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رشتے ایک مقدس رشتے ہوتے ہیں۔ آپ کسی سے آپ نے ریلیشن قائم کیا تو اس کی ماں اور بیٹی پر آپ وہ نگاہ نہیں ڈال سکتے، اور اگر کسی نے ایسا کر لیا تو یہ نکاح فسخ کرنا لازم ہو جاتا ہے، یہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ تو اسی ضمن میں فقہا بیان کرتے ہیں کہ سسر پر لازم ہے کہ وہ بہو سے ریزرو رہے۔ ٹھیک ہے بہو بیٹیوں کی طرح ہے اور اس سے نکاح حرام ہے، لیکن بعض علاقوں میں یہ دستور ہے کہ بہو کو سسر صاحب گلے لگا لیتے ہیں، یا بغیر حائل کے اس سے مصافحہ کر لیتے ہیں، یا بعض دفعہ اس کے چہرے پہ یا ماتھے پہ پیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ بہو کے ساتھ آپ کوئی بھی جسمانی ریلیشن قائم نہیں کر سکتے۔ تو اس کو اگر پیار کرنا ہے سسر صاحب نے تو سر پہ چادر ہو اور اس چادر کے اوپر ہاتھ رکھا جائے، اس طرح سے تو پیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی جسمانی ریلیشن قائم کرنا اس سے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ بھی آج کل ایک معاشرے میں بےہودگیاں جہاں پھیل رہی ہیں، تو ہم کسی کی نیت پہ آپ شبہ نہ کریں، لیکن یہ کہ مسائل کو بہرحال فوکس کرنا چاہیے۔ اسی طرح ساس اپنے داماد کو سے ریزرو رہے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ داماد کو گلے لگا رہی ہے یا داماد سے بغیر حائل کے مصافحہ کر رہی ہے، کیونکہ ان کے درمیان اگر اس طرح کا کوئی ریلیشن ہوتا ہے تو میاں بیوی کا رشتہ اس سے پھر مجروح ہوتا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاختی۔ اس میں اللہ نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے کہ ان عورتوں سے نکاح تمہارے لیے حلال ہے۔ اچھا، اس میں بھی اسلام کے احکام دوسروں سے مختلف ہیں۔ دوسرے جتنے بھی مذاہب ہیں آپ دیکھیں افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ ایک طرف آپ ان گوروں کو دیکھیں، کزن میرج کو بھی انہوں نے حرام کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کزن بھی بہن کی طرح ہوتی ہے۔ ہندوؤں میں بھی جہاں تک میری معلومات ہیں کزن سے شادی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں وہ سگی بہن کی طرح ہے، اور مسلمانوں پر ہنستے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ کزن سے نکاح کو جائز سمجھتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ہندو کا کلپ میں نے دیکھا، وہ وضاحتی بیان دے رہا ہے کہ بھئی مسلمان کسی مشہور آدمی نے کہیں کزن سے شادی کی ہے تو ہندوؤں نے اس پہ مذاق اڑایا ہے اور طنز کی ہے کہ یہ لوگ بہنوں سے شادی کر لیتے ہیں۔ تو اس ہندو نے دفاع کیا کہ بھئی یہ مسلمانوں کا کلچر ہے،
یعنی گویا ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بھی اس کو بہن سے شادی سمجھتا ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں گویا کزن ایک ایسی بہن ہے جس سے نکاح حلال ہے۔ ایک طرف تو اتنا مقدس بنا دیا اس کو، اور اتنے غیر مسلم لوگ اتنے پاک صاف اور پاک دامن بن گئے ہیں کہ کزن کا رشتہ جو سگی بہن نہیں ہوتی اس کو بھی بہن قرار دے دیا۔ اور دوسری طرف آپ ان کے معاشرے میں دیکھیں، زنا کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ہومو سیکس کی اجازت دے رہے ہیں۔ یہ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تعریف کی ہے قرآن مجید میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، دوسرے پارے میں ہم نے پڑھا، فرمایا کہ ہم نے تم کو معتدل امت بنایا، بیلنس۔ غیر فطری چیزیں حلال نہیں ہیں، اور جو انسان کی فطرت ہے وہ حلال ہے۔ کزن کبھی بھی بہن جیسی نہیں لگتی انسان کو۔ اگر کزن کے بارے میں انسان کے ذہن میں ایسا مقدس ہوتا جیسا سگی بہن کے بارے میں ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کی اجازت دے بھی دیتے تو بھی لوگ یہ کام نہ کرتے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آج اگر قانون بن جائے کہ سگی بہن سے شادی حلال ہے، تو بھی 99.9% لوگ یہ کام نہیں کریں گے، اس لیے کہ سگی بہن کے بارے میں ایسی ڈیزائرز پیدا ہی نہیں ہوتی انسان کے دل میں، لیکن کزن کے بارے میں ہوتی ہیں۔ یہ ایک مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا جو جذبات انسان کے ماں، بیٹی اور سگی بہن کے بارے میں ہوتے ہیں وہ کزن کے بارے میں نہیں ہوتے، وہ نامحرم ہے، اس لیے اسلام نے اس کی اجازت دی۔ اور جو جتنے بھی غیر فطری طریقے ہیں اور غیر فطری شہوت پوری کرنے کے راستے ہیں، اسلام نے اس پر پابندی لگائی۔ تو اس لیے قرآن نے یہاں بیان کر دیا ہے کہ تم پر جو حرام ہیں وہ مائیں، بیٹیاں، سگی بہنیں اور پھوپھیاں، جو باپ کی بہن ہے وہ بھی باپ کی جگہ ہے، خالاتکم و بنات الاخ جس کی میں ڈیٹیل پوری بیان کر چکا ہوں، ان تمام رشتوں پر اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی۔ ایک انگریز نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ جس معاشرے میں نکاح سے متعلق ان اصولوں پر عمل ہوا ہوگا، وہ انگریز لکھتا ہے کہ سوچئے وہ کیسا پاکیزہ معاشرہ ہوگا، کیونکہ آج گورے اور دیگر غیر مسلم شادی بیاہ کے معاملے میں ان آیات سے محروم ہیں۔ ان کو نہیں پتہ کہ کس سے نکاح کی ہم نے اجازت دینی ہے، کس سے نکاح کی اجازت ہم نے نہیں دینی ہے۔ تو اس لیے وہ نہ ان کے فیملی سسٹم مضبوط رہے ہیں اور نہ ان کے ہاں ایک پاک دامن معاشرہ وجود میں آیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی حکم دیا کہ ان تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو دو بہنیں ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی ایسے رشتے جو دو محرم ہو، جس کی میں نے تفصیل بیان کی تھی، تو اس میں تو میں یہ جو پوائنٹ کی بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر کسی نے کسی خاتون سے نکاح کیا، اب وہ اس کی طلاق دے کے اس کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو طلاق کے بعد بیوی کے لیے عدت کا گزرنا ضروری ہے۔ اس کی عدت پوری ہوئے بغیر یہ اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر بیوی کی موت واقع ہو گئی تو فوراً نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک آدمی کی اگر 4 بیویاں ہیں تو وہ ایک بیوی کو طلاق دے کر فوراً کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو عورت آپ کی عدت میں ہے تو شرعی طور پر وہ بھی ایک قسم کی منکوحہ ہے، آپ کی نکاح سے مکمل طور پہ وہ گویا کہ خارج نہیں ہوئی ہے، کیونکہ نکاح کے کچھ احکام باقی ہیں۔ وہ احکام کیا ہیں کہ وہ عدت میں ہے اور آپ پر اس کا نان نفقہ لازم ہے۔ تو اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر کسی نے 4 شادیاں کی ہوئی ہیں تو ایک کو کسی وجہ سے ڈیورس ہو جاتی ہے تو فوراً چوتھی شادی نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اس ایک بیوی کی عدت گزرنے کا انتظار کرے گا، اس کے بعد پھر وہ نکاح کرے گا۔ تو اگر وہ فوراً نکاح کر لیتا ہے تو یہ یوں سمجھا جائے گا گویا اس نے 5 شادیاں ایک ٹائم میں کر لی ہیں۔ اگر ایک بہن کی عدت پوری نہیں ہوئی اور اس نے فوراً اس کی بہن سے شادی کر لی تو یہی سمجھا جائے گا 2 بہنوں کو اس نے نکاح میں جمع کر لیا، تو ایسی صورت میں دوسرا نکاح اس کا کالعدم ہوگا۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، شادی شدہ عورتوں سے نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ اور خوب یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ سورہ بقرہ میں ہم نے آیات پڑھ چکے ہیں کہ جیسے کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہو تو اس سے نکاح جائز نہیں ہے، تو اس عورت کو طلاق ہونے کے بعد نکاح کا پیغام بھیجنا بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کی عدت مکمل نہ ہو جائے۔ کوئی خاتون اگر بیوہ ہوتی ہے یا کسی کو طلاق ہوتی ہے تو عدت گزرنے سے پہلے آپ نکاح تو کرنا دور کی بات، آپ نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیج سکتے۔ ہاں گول مول طریقے سے اس سے اشارتاً کنایتاً بات کی جا سکتی ہے۔ تو یہ بھی انہی احکام میں داخل ہے کہ کسی کی بیوی سے بھی نکاح جائز نہیں، اور وہ طلاق ہو گئی ہو یا مر گیا ہو شوہر تو عدت کے دوران بھی نکاح جائز نہیں، بلکہ نکاح تو دور کی بات، پیغام نکاح بھیجنا بھی جائز نہیں ہے۔ آج بہت سی جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ اسلام کے اس حکم کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ایک اور علمی نکتہ کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے، احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم،
اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم مال کے ذریعے عورت کو تلاش کرو نکاح. آج ہمارے ہاں الٹا معاملہ ہو رہا ہے, لڑکیاں جہیز کے ذریعے بندہ تلاش کر رہی ہیں. یعنی لڑکیوں کے جو والدین ہیں نا, وہ جہیز کی زیادہ آفریں کر کر کے رشتے تلاش کر رہے ہیں. تو الٹا معاملہ ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ رسد اور طلب, جو سپلائی اور ڈیمانڈ کے اصول ہیں, ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. تو جب صحابہ کرام میں تعدد زوجات کا رواج تھا, زیادہ بیویاں رکھنے کا رواج تھا, تو مردوں کے لیے عورت کا حصول ممکن نہیں تھا, بہت مشکل تھا. یہ تو نہیں کہنا چاہیے ممکن نہیں تھا, لیکن بہت مشکل تھا. تو اس میں اگر کوئی خاتون کے جوڑ کا رشتہ آتا, جیسے ایک خاتون کے 4-5 رشتے آ گئے, تو پھر سارے ایک جیسے ہیں, سارے دیندار ہیں, ہر لحاظ سے برابر ہیں, تو پھر ان میں لڑکی کے والد اس کو ترجیح دیتے تھے جو زیادہ مہر کی آفر کر رہا ہو. تو یہ کمپٹیشن ہوتا تھا, اور مہر کی بیس پہ پھر آپ ترجیح دیں گے کہ بھئی یہ سب دینداری میں برابر ہیں. اصولی طور پر تو سب سے پہلے دین کو ترجیح دینی چاہیے, مہر کو نہیں. لیکن بعض یعنی اتنے رشتے آیا کرتے تھے کہ وہ دینداری میں بھی برابر ہیں, اور جو باقی اوصاف ہوتے ہیں ان میں بھی برابر ہیں, تو پھر جو زیادہ مہر دے رہا ہوتا تھا اس کی آفر کو قبول کیا جاتا تھا. تو یہ ان تبتغوا باموالکم میں اس طرف بھی اشارہ ہے, اسی اسلامی کلچر کا, جو آج اس کلچر کی بھی ہمارے معاشرے میں دھجیاں اڑ چکی ہیں. آج تو مہر تو اونے پونے ہوتا ہے, جہیز زیادہ دیا جا رہا ہوتا ہے, تو لڑکا یہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو لڑکی زیادہ جہیز دے گی میں اس سے شادی کروں گا. اور بعضوں کے آتے ہیں پورا فلیٹ لے لیتے ہیں, بعضوں کے ہیں مجھے میرے سسرال والے جاب لگا کے دیں گے تو میں اس لڑکی سے شادی کروں گا, مجھے باہر کا ویزا مل جائے گا تو میں اس لڑکی سے شادی کروں گا. تو یہ الٹا کام شروع ہو گیا, جو قیامت کی علامات میں سے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. اللہ نے فرمایا جو تم میں آزاد عورتوں سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے وہ باندیوں سے نکاح کریں. اس کی تفصیل تو میں نے اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں بیان کر دی تھی. اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زنا سے بچنا اسلام میں ضروری ہے, اور اگر کسی کو زنا کا خوف ہو اور اسے کوئی اپنے حساب سے اپنے لیول کا رشتہ نہیں مل رہا ہو تو اپنے معیار کو گرا لے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس پر عمل نہیں ہوتا. لڑکا کہتا ہے کہ جب تک مجھے میرے مطلب کی بیوی نہیں ملے گی میں کبھی کسی قیمت پہ شادی نہیں کروں گا, اور اس کی بیس پر وہ زنا میں بعض دفعہ مبتلا ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے اس برائی کی؟ کہ اس کو پتہ ہے بیوی ساری زندگی میں نے ایک ہی رکھنی ہے. قربانی کا بکرا سال میں ایک دفعہ لایا جاتا ہے تو اس میں کتنا تگ و دو کی جاتی ہے, تو بیوی جو ساری زندگی ایک رکھنی ہے اس میں تو انسان پھر کیسے کمپرومائز کرے گا. تو اس کا حل بھی یہی ہے کہ معاشرے میں ایک سے زیادہ نکاحوں کو فروغ دیا جائے. مرد کہے کوئی بات نہیں, ابھی کسی کی باندی سے کر لو, ابھی کسی بہت غریب لڑکی سے کر لو, ابھی ایک ایسی لڑکی سے کر لو جو ذرا لو لیول کی ہے, تاکہ میں کم از کم برائی سے تو بچوں. پھر جب اللہ تعالیٰ مجھے وسائل دیں گے, مالی لحاظ سے وسعتیں پیدا ہو جائیں گی, تو میں کسی اونچے خاندان میں بھی شادی کر لوں گا. تو یہ اس وقت تک اس آیت پر عمل کرنا بھی ممکن نہیں ہے جب تک معاشرے میں ایک سے زیادہ نکاحوں کو فروغ نہ دیا جائے. اور آج بھی میں نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ زنا نہ کریں. اچھا یہاں بھی یہ دیکھیں, اللہ میاں نے یہ نہیں کہا کہ جس کو زنا کا خوف ہے تو وہ ہینڈ پریکٹس کے ذریعے اپنی خواہش پوری کر لے. ایسا نہیں ہے. آج بہت سے اسکالر جو ہیں وہ ہینڈ پریکٹس اور یہ اس طرح کی جو بےہودگی ہے اس کو بھی جائز قرار دے رہے ہیں کہ معاشرے کی ایکچولی ایک ضرورت ہے, مرد بیچارہ کیا کرے, وہ رشتہ نہیں مل رہا ہوتا, پھر وہ تعلیم میں رکاوٹ ہے رشتہ. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. قرآن نے صاف طور پر کہا ہے ذالک لمن خشی العنۃ منکم, جس کو زنا کا خوف ہے. تو قرآن کبھی بھی نہیں کہہ رہا کہ کوئی اور راستہ اختیار کرو. قرآن کہہ رہا ہے اپنا معیار گرائے اور کم درجے کی لڑکی سے وہ نکاح کرے. اور اس میں جب آپ کو یہ خیال آئے کہ میرا تو خاندان بہت اونچا ہے, میں اتنے کم درجے کی لڑکی سے نکاح کیوں کروں, تو قرآن نے اس میں بتایا بعضکم من بعض, سب کا اصل خاندان ایک ہی, آدم اور حوا کی اولاد میں سے ہو. تو اس لیے اس آیت میں ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ کسی بھی طرح سے نکاح کو معاشرے میں آسان بنانا چاہیے اور اس فلسفے پر عمل کرنا چاہیے جس کی بیس پر نکاح معاشرے میں آسان ہو جائے. یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ باندی اگر زنا کر لے فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب, تو آزاد عورت کو جو سزا ملتی ہے 100 کوڑے اور باندی کو جو سزا ملے گی 50 کوڑے. اسی طرح غلام اگر جرم کرتا ہے تو اس کو بھی آدھی سزا ملتی ہے. تو اس میں ہمیں ایک حکمت کی بات پتہ چلتی ہے کہ جس کا جتنا اونچا مقام ہوتا ہے تو اس کے جرم کی نوعیت بھی اسی حساب سے بڑھ جاتی ہے.
آزاد آدمی کا ایک مقام اسلامی معاشرے میں ہمیشہ سے زیادہ رہا ہے، غلام کا مقام کم ہوتا ہے، تو اس پہ اللہ کی نعمتیں کم ہیں تو سزا بھی کم ہے، اور آزاد پر نعمتیں زیادہ ہیں، اس کی معاشرے میں عزت زیادہ ہے، وہ کسی کا غلام نہیں ہے، تو وہ جب جرم کرے گا تو اس کی سزا بھی زیادہ ہے۔ تو یہ اصول ہر جگہ لاگو ہوتا ہے، جو معاشرے میں عزت دار لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس علم ہے، وہ اگر جرم کریں گے تو ان کی شریعت میں یعنی آخرت میں ان کو سزا زیادہ ملے گی۔ تو ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جاتا، ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا، علماء کا حکم کچھ اور ہے، عوام کا حکم کچھ اور ہے، گھر میں سربراہ اگر ایک غلطی کرتا ہے اس کے جرم کی نوعیت زیادہ ہے، اور ماتحت اگر جرم کرتا ہے تو اس کی نوعیت کم ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو معاشرے میں لیڈر لوگ ہیں یا جن کے ہاتھ میں قیادت ہے یا جن کے پاس علم ہے یا اللہ نے انہیں کوئی مقام دیا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ برائیوں سے اور خامیوں سے دوسروں کی نسبت زیادہ دور رہیں، کیونکہ دوسروں کو سزا کم ملے گی، ان کو جرائم پہ سزا زیادہ ملے گی۔ اور یہ قرآن میں دوسرے مقام پر بھی ہے کہ من یأتی منکن بفاحشۃ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے خطاب کیا کہ تم اگر نیکی کرو گی تو اللہ اس کا اجر بھی تمہیں زیادہ دے گا، لیکن اگر تم کوئی گناہ کرو گی تو تمہیں اس کی سزا دوسری عورتوں سے زیادہ ملے گی، کیونکہ لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تو تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم وان تصبروا خیر لکم واللہ غفور الرحیم۔ یہ رکوع یہاں کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب میں انشاءاللہ سورہ نساء کا رکوع نمبر 5 اور پہلے پارے کا پہلا رکوع، پہلے پارے کا دوسرا رکوع، یہ میں انشاءاللہ اس کا سب سے پہلے آپ کے سامنے لفظی ترجمہ پیش کروں گا مختصر گرامر کے ساتھ، اور حسب معمول پھر اس کی انشاءاللہ تفسیر ہوگی، اور پھر جو اس میں علمی نکات ملتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم، یرید ارادہ، یرید ارادہ کرنا، لیبین بینا یبین بہت آسان ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، لیبین لکم کہ تمہارے لیے کھول کھول کے بیان کر دے، ویہدیکم اور تمہیں گائیڈ کرے، ہدایت دے، رہنمائی کرے، سنن الذین من قبلکم ان لوگوں کے راستوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ راستے سے مراد یہاں طریقہ ہے، ان کے طریقوں کی، ان کے احوال اور ان کے حالات، کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری اور ان کے ساتھ کیا ہوا، ان باتوں کی طرف بھی اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں رہنمائی کرے۔ تبھی قرآن میں پچھلی امتوں کے واقعات بہت زیادہ ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوا، تو اس چیز کو سنت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور اللہ چاہتا ہے تمہارے اوپر متوجہ ہو۔ تابہ یتوبو نصر ینصرو کی طرح اصل میں توبہ یتوبو تھا، اس کا معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، تو اللہ چاہتا ہے تمہارے اوپر رحم کرے، یعنی یتوب علیکم تمہارے اوپر رحمت کے ساتھ متوجہ ہو۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر رحمت کے ساتھ متوجہ ہو۔ ویرید الذین یتبعون الشہوات اور وہ لوگ جو یتبعون اتباع کرتے ہیں شہوات خواہشوں کی، خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما کہ تم مائل ہو جاؤ، بہت بڑا مائل ہونا، بہت زیادہ مائل ہونا۔ کیا مطلب؟ حق سے، یعنی جو خواہشات کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم حق سے بہت زیادہ دور ہو جاؤ۔ مالا یمیلو میلان، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے میلان۔ یرید اللہ اللہ چاہتا ہے ان یخفف عنکم کہ وہ تخفیف کرے تم سے، یعنی تمہیں ہلکے حکام دے، ایسے حکام جس کو تم فالو کر سکتے ہو۔ اللہ سختی نہیں چاہتا، آسان حکام چاہتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا اور انسان کو پیدا کیا گیا ہے بہت کمزور، اس لیے اللہ تمہیں شریعت میں بہت آسان حکام دیتا ہے، مشکل حکام نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم مت کھاؤ اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، بالباطل ناحق طریقے سے۔ اپنے مال سے مراد ایک دوسرے کے مال، یعنی دوسرے مسلمان کو بھی اپنا ہی کہا گیا ہے گویا کہ۔ تو جیسے قرآن میں آتا ہے نا لا تقتلوا انفسکم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، تو مطلب دوسرے کی جان بھی اس میں داخل ہے۔ اے ایمان والو اپنے مالوں کو یعنی آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ،
الا ان تکون تجارتن، ہاں ایک طریقہ جائز ہے، وہ کیا ہے کہ یہ کھانا یہ مال ہو، ان تکون تجارتن کہ یہ تجارت ہو، ان ترازم منکم، ترازا یا ترازا یا ترازا یا ترازون تھا اصل میں، تزاربا یا تزاربو تزاربن کی طرح، تو پڑھا جاتا ہے ترازا یا ترازا ترازین، باب تفاعل، دونوں طرف سے رضا سے نکلا یہ لفظ، اللہ یہ کہ یہ تجارت ہو ان ترازم منکم، تمہاری طرف سے باہمی رضابندی کے ساتھ، یعنی تجارت میں بھی کوئی دو نمبری نہیں ہونی چاہیے، کسی چیز کے عوض میں تم اس کا مال لے رہے ہو اور اس کے عوض میں کوئی چیز اس کو دے رہے ہو، اس کو تجارت کہا جاتا ہے، تو آپس کی تجارت کے ساتھ تو، اور وہ تجارت بھی آپس کی مرضی سے ہو، اس طرح سے تو ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو، ناحق تم ایک دوسرے کا مال نہیں کھا سکتے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو قتل بھی مت کرو، یہاں بھی اپنی جان سے مراد صرف اپنی نہیں، دوسرے کی جان بھی اپنی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت دلانے کے لیے کہ اس کی جان کو بھی گویا اپنی جان سمجھو اور اس کو قتل مت کرو، ان اللہ، کیونکہ مسلمان ایک ہی جسم کی مانند ہیں، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم والا ہے، ومن یفعل ذلک، اور جو شخص ذالک یہ کام کرے گا، عدوانا ظلم کرتے ہوئے، عدوان کا معنی بھی حد سے تجاوز اور ظلم کا معنی تو ظلم، جو حد سے تجاوز کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے یہ کام کرے گا، فسوف نصلیہ نارا، تو عن قریب ہم اس کو داخل کریں گے آگ میں، اصلا یصلی اصلاً، یہ کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے، آگ میں داخل کرنا، صلی یا یصلا کا معنی داخل ہونا، اصلا یصلی کا معنی داخل کرنا، اکرم یکرم سے، وکان ذالک، اور ہے یہ کام، یعنی ایسے شخص کو آگ میں داخل کرنا، یہ کام علی اللہ یسیرا، اللہ پر بہت آسان، ان تجتنبوا، اگر تم اجتناب کرو گے، اجتناب سے نکلا ہے تجتنبو، کبائر ما، ان چیزوں میں سے کبیرہ سے، تنہونا عنہ، تنہا پیسو وائس ہے، فعل مجہول ہے، تنہونا جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، عنہ جن چیزوں سے، اگر تم جن چیزوں سے روکا جا رہا ہے ان میں سے کبیرہ سے اجتناب کر لو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم مٹا ڈالیں گے تم سے تمہاری خطائیں، یعنی چھوٹے گناہ، سیئات کا اطلاق گناہ پر ہوتا ہے لیکن یہاں اس سے چھوٹے گناہ مراد ہے، کیونکہ اس سے کو کبیرہ کے مقابلے میں ذکر کیا جا رہا ہے، تو ہم چھوٹی موٹی خطائیں تمہاری معاف کر دیں گے، وَنُدْخِلْكُمْ، اور داخل کریں گے ہم تم کو، مدخلاً، ایسی جگہ، مدخل اس میں ظرف بھی ہو سکتا ہے، جیسے اکرم یکرم اکرامن، اکرام کرنا، مکرم وہ جگہ جہاں اکرام کیا جائے، اور یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے مدخل داخلہ، تو ہم تمہیں داخل کریں گے ایسی جگہ پہ، داخلے کی ایسی جگہ پہ، کریمن جو عزت والی ہوگی، یعنی جنت، وَلَا تَتَمَنَّوْا، تتصرفو کی طرح، اور تمنا مت کرو، ما اس چیز کی، فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، جس کے ذریعے اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر، کچھ چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، ان کے ذریعے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہوتی ہے، تو ایسی چیزوں کی تمنا مت کرو، للرجالی، مردوں کے لیے ہے حصہ، مما، اصل میں تھا من ما، حصہ ان چیزوں میں سے، اکتسبو جو وہ کمائیں گے، اکتساب کمانا، وللنساء، اور عورتوں کے لیے ہے نصیب، حصہ، مما، ان چیزوں میں سے، اکتسبنا جو وہ کمائیں گی، ضربنا کی طرح ہے نا، اکتسبو ضربو، اکتسبنا ضربنا، واسألوا اللہ من فضلہ، اصل میں تھا اسألوا، اور اللہ سے مانگو، من فضلہ اس کے فضل میں سے، ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں واسألوا میں الف سائلنٹ ہے، لیکن عام طور پر یہ الف لکھا ہوا ہوتا ہے، یہاں لکھا ہوا بھی نہیں ہے۔ اب یہ عربی قاعدے کے خلاف ہے، جب بھی امر کا جو صیغہ ہے نا شروع میں، وہ اگر سائلنٹ ہوتا ہے تو پڑھا نہیں جاتا لیکن لکھا جاتا ہے، قرآن میں بھی ہر جگہ ایسے ہی، لیکن یہاں نہیں لکھا ہوا، تو یہ بھی ایک قرآن کا معجزہ ہے کہ کاتب وحی نے کوئی لفظ اگر چھوڑ دیا جو کہ اصولوں کے خلاف تھا، لیکن وہ لفظ آج تک قرآن میں کہیں ڈالا نہیں گیا ہے۔ اب کوئی ایسی کریکشن نہیں کر سکتا کہ واو کے بعد وہ الف اپنی طرف سے اضافہ کر دے اس میں کہ جی یہ چونکہ ان سے شاید مسٹیک ہو گئی ہو، تو اللہ میاں نے بتا دیا جیسا لکھا گیا ہے اس میں، چاہے وہ قیاس کے مطابق ہو یا قیاس کے خلاف ہو، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ اس قرآن کی کیسی حفاظت ہوئی ہے۔ واسألوا اللہ من فضلہ،
اور اللہ سے طلب کرو اس کے فضل کو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک مال کے لیے جعلنا موالیہ ہم نے وارث بنائے ہیں، مما ان چیزوں میں سے، اس مال میں سے، ترک الوالدانی والاقربون جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، اس میں سے ہر مال میں سے ہم نے وارث بنایا ہے. تمام کے تمام اموال میں وراثت جاری ہوگی. والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ عقدت ایمانکم جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا ہے، ایک مخصوص قسم کا معاہدہ ہے. یمین کی جمع ایمان آتی ہے، یعنی جن سے تمہاری یمینیں بندھی ہیں، وہ مخصوص قسم کے ایگریمنٹ ہوتا تھا. وہ اس کو عقد موالات کہا جاتا تھا. یہ ایگریمنٹ یہ ہوتا تھا کہ دو دوست آپس میں مل کے ایگریمنٹ کرتے تھے کہ اگر میرے اوپر کوئی دیت آ گئی تو تم میرے ساتھ اس میں مدد کرو گے، اور تمہارے اوپر کوئی دیت آئی، یعنی جیسے مجھ سے کوئی قتل ہو گیا یا کوئی کسی کی آنکھ ضائع ہو گئی، تو پھر شریعت میں اس میں دیت ہوتی ہے. تو جو اس قسم کی پینلٹیاں مجھ پہ لگیں گی تو تم میرا ساتھ دو گے، اور تم پہ لگیں گی تو میں تمہارا ساتھ دوں گا. تو شریعت میں یہ ایک خاص قسم کا ایگریمنٹ ہوتا تھا. تو پھر اس صورت میں ان دونوں کو ایک دوسرے کی وراثت بھی ملتی تھی اگر مر جائے تو، کیونکہ یہ اس کے مال کا ذمہ دار ہے، وہ اس کے مال کا ذمہ دار ہے. تو پھر اس زمانہ جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ اس کی وراثت وہ لیتا تھا، اس کی وراثت یہ لیتا تھا. تو اسلام نے ابتدائی دنوں میں رشتہ داروں کا حق قرار دیا کہ وراثت تو رشتہ داروں کو ملے گی، لیکن ان کا چھٹا حصہ رکھا تھا کہ چھٹا حصہ اس دوست کو ملے گا جس کا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے مدینہ منورہ کی طرف، تو مہاجر اور انصار صحابہ میں بہت سارے لوگوں نے آپس میں یہ ایگریمنٹ کیے تھے. تو ابتدائی دنوں میں یہ رکھا گیا کہ وارثوں کا حصہ بھی نکلے گا اور چھٹا حصہ ان دوستوں کا بھی ہوگا. لیکن پھر وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں سورہ حجاب میں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب رشتہ داروں ہی کا پورا وراثت میں حصہ ہے. اب رشتہ داروں یعنی وارث کے ہوتے ہوئے ان کا حصہ نہیں ہے. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جو تم سے عقد موالات کریں تو ان کو بھی ان کا حصہ دے دیا کرو. یہ آیت منسوخ ہے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے. یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا مختصر گرامر کے ساتھ. اب میں انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم. اس سے پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نکاح سے متعلق احکام بیان کیے، محرم رشتے کون سے ہیں، نامحرم رشتے کون سے ہیں، اور اس کی پوری تفصیل بیان کی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے اپنی آیات کھول کھول کے بیان کر دے، جیسے کہ پچھلی آیات میں احکام دیے. اور وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور اللہ چاہتا ہے پچھلی امتوں کے واقعات بھی تمہارے سامنے بیان کر دے کہ جن امتوں نے اللہ کے حکام پر عمل کیا ان کا انجام کیسا ہوا، جنہوں نے اللہ کے حکام کی دھجیاں اڑائیں ان کا انجام کیسا ہوا. تو کیا مطلب، حکم بھی دے، اور حکم پہ جو موٹیویشن ہے وہ بھی اللہ ہی کر رہے ہیں، اور واقعات بتا رہے ہیں کہ عمل کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا، جیسے کہ قرآن بھرا پڑا ہے واقعات سے پیغمبروں کے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اس کا حاصل کیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہو، کیونکہ تم اچھے بن جاؤ گے، قرآن نے جو تمہیں احکام دیے ان کو بھی فالو کرو گے، اس سے بھی تمہارا معاشرہ سدھرے گا، اور پھر پچھلی امتوں کے حالات میں غور کرو گے، موٹیویشن ملے گی، اس کے نتیجے میں بھی عمل کرو گے. تو جب تم معاشرے میں اچھے بنو گے ہر لحاظ سے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی، کیونکہ اللہ برے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے. یہ تو اللہ کا کام ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا بھی اور حکمت والا بھی ہے. تو اس کے علم اور حکمت نے تقاضا کیا کہ اس طرح سے تمہاری اصلاح کرے. لیکن اس کے اگینسٹ بھی کچھ لوگ ہیں جو معاشرے میں ان آیتوں پر تمہیں عمل نہیں کرنے دیں گے، ان کا بھی اللہ آگے تذکرہ کر رہے ہیں. واللہ یرید ان یتوب علیکم، ان برے لوگوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ نے دوبارہ اس بات کو دہرایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ کرے رحمت کے ساتھ. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، لیکن وہ لوگ جو خواہشات کے غلام بن چکے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، تم حق کے راستے سے بہت زیادہ دور ہو جاؤ. اس آیت کا ایک شان نزول ہے کہ جب یہ نکاح سے متعلق آیتیں نازل ہوئیں جس میں بتایا گیا کہ ماں سے نکاح حرام، بیٹی سے نکاح حرام، ہر طرح کی بہنوں سے نکاح حرام، جو بھی باپ شریک ہوں ماں شریک ہوں، تو عرب کے میں مختلف قسم کے کلچر رائج تھے. یہود و نصارہ کچھ اور کہتے تھے،
پارسیوں کے ہاں کچھ ہو. ان کے ہاں تو یہ تھا, جو پارسی قوم تھی وہ تو سگی بہن سے بھی نکاح کو جائز سمجھتے تھے, اور دلیل یہ دیتے تھے کہ آدم علیہ السلام کے جب بچے پیدا ہوئے ہیں تو وہ تو سارے آپس میں سگے بہن بھائی تھے, تو ان کی شادی جب ہو سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اور کچھ لوگوں نے کزن میرج پہ اعتراض شروع کر دیے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی جو وہ بہن جو باپ اور ماں جس کا ایک ہو اس سے تو جائز ہے, وہ بہن جو ماں شریک ہو اس سے نکاح, جو باپ اور ماں جن کا ایک ہو اس سے تو نکاح حرام ہے, لیکن جس کی ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہو ان سے نکاح جائز ہے, کیونکہ وہ سگی بہن نہیں ہوتی. جبکہ قرآن نے چاہے باپ ایک ہو یا ماں ایک ہو, کسی بھی طرح سے ایک ہی ہوں, ان سے نکاح کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے. بعض نے یہ اعتراض حرام قرار دیا ہے. بعض نے یہ بھی اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ کزن سے نکاح جائز ہو رہا ہے لیکن اپنی بہن کی بیٹی سے نکاح کو قرآن حرام کر رہا ہے, کیونکہ اس میں ہے نا وہ بنات الاخی, کہ بہن کی بیٹی سے نکاح, بھئی جو بہن ہے اس کی بیٹی آپ کی بھانجی ہے, اس سے نکاح کو حرام قرار دے رہے ہیں, حالانکہ یہ بھی تو اوپر جا کے ان کے یعنی یہ بھی تو ایک ہی باپ اور ماں پہ جمع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے بیہودہ قسم کے اعتراضات, اور یہی آج بھی لبرل لوگ کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہندو اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان کزن سے نکاح کر لیتے ہیں حالانکہ وہ تو بہن ہوتی ہے. تو قرآن یہاں ان تمام جو نکاح کے قرآن نے حکام دیے, کس سے نکاح حلال ہے کس سے حرام ہے, پوری ڈیٹیل قرآن بیان کر رہا ہے, اور پھر زنا سے بچنے کے طریقے بتا رہا ہے. تو ان تمام باتوں میں قرآن کہہ رہا ہے کہ جو گائیڈنس میری طرف سے تمہیں ملے گی کسی اور کی طرف سے تمہیں نہیں ملے گی, کیونکہ جتنے لوگ اسلام کے نکاح کے نظام پر اعتراضات کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یتبعون الشہوات, جو خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں. ان میں کچھ تو چاہتے ہیں یہ پابندیاں ہی ختم ہو جائیں, جیسے گورے ہیں آج, وہ تو نکاح کی پابندیوں سے ہی انہوں نے لوگوں کو آزاد کر دیا, کہتے ہیں نکاح کے تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے, گرل فرینڈ کے کلچر کو اختیار کرو. اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے خاص مزاج کو مسلط کرنے کے لیے اس میں پابندیاں لگائے چلے جا رہے ہیں, جیسے کزن سے شادی کو بھی حرام کر دیا. اس کی تاریخ کیا ہے, پادریوں نے جب دیکھا کہ کزن میرج کی وجہ سے فیملی سسٹم بہت مضبوط ہو رہا ہے, تو یہ تاریخ بتاتی ہے, ہسٹری بتاتی ہے کہ پادریوں نے کزن میرج کے نکاح کے خلاف فتویٰ دیا, اور انہوں نے اس معاشرے میں اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی کہ غیر خاندانوں میں شادی ہو, تاکہ یہ لوگ اپنے کلچر سے نکلیں اور پھر ہمارے غلام بن سکیں. انسان اپنے خاندان کی روایات کی بہت زیادہ پرواہ کرتا ہے, اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ فیملی سسٹم مضبوط ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ جتنی بھی دعوتیں ہیں جو اسلام کے علاوہ ہے, یہ خواہشات کے غلام ہیں, یہ تمہیں سیدھے راستے پر نہیں لے جانا چاہتے, بلکہ یہ چاہتے ہیں تمیلوا میلا عظیما, تم حق سے تھوڑا نہیں ہٹو بلکہ بہت زیادہ تم حق سے ہٹ جاؤ. تھوڑا یعنی ان کو جو فالو کرو گے تو تھوڑا سا حق سے نہیں ہٹو گے بلکہ بہت زیادہ ہٹ جاؤ گے. یرید اللہ ان یخفف عنکم, اور اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہیں ہلکے احکام دے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے جو احکام دیے ہیں وہ بہت سخت ہیں, حالانکہ خواہشات کے غلام ہیں, لیکن اس کی وجہ سے انسانوں پہ بہت سی پابندیاں بھی لگ رہی ہیں. ہندوؤں میں یہ رواج ہے کہ کزن سے کیا کزن کی کزن یعنی جو آپ کے والدین کے کزن کی اولادیں, ان سے بھی نکاح کو بہت سے ہندو ناجائز سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ آپ کے سگے کزن نہیں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں تخفیف رکھی ہے, نہ تو ایسے حکام دیے کہ اتنی آسانی کر دی کہ جو غیرت کے ہی خلاف ہونا شروع ہو جائیں, لیکن اس کا بھی خیال کیا ہے کہ اتنی سختی بھی نہ کی جائے کہ تمہارے اوپر مشکل ہو. جیسے کہ کزن سے نکاح کی اجازت دی ہے تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک مقدس رشتہ بنا دیتے اور سگی بہن قرار دیتے, لیکن اس میں انسان پر بیجا پابندیاں لگ جاتی ہیں. بہت سے لوگوں کا میلان ہوتا ہے اپنے کزن کی طرف, عشق ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کو, اور اس نکاح میں بہت سے فائدے بھی ہیں. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم بیلنس احکام دیتے ہیں جس میں تمہاری آسانی کا خیال کیا جاتا ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم, اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر آسان احکام دے. وخلق الانسان ضعیفا, اس لیے کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. بعض مذہبی رہنماؤں نے بے وجہ پابندیاں لگا کے نکاح سے متعلق احکام میں اور دیگر احکام میں انسانوں پر بہت زیادہ سختیاں کی ہوئی ہیں. آپ دیکھ لیں ہندوؤں میں جو ان کے مذہبی رہنما ہے, ساری زندگی گوشت نہیں کھایا اور جناب ساری زندگی سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے, اس قسم کی بیجا پابندیاں لگائی ہیں. اسلام میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے جو آپ کی نیچر کے خلاف ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اس سے پچھلی نکاح سے پہلے والی جو آیات تھی اس میں وراثت کے احکام بہت تفصیل سے بیان کیے گئے تھے, خاص طور پہ عورت کا مال کھانے پر پابندی لگائی. اب اللہ تعالیٰ ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو, تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھاؤ. یعنی عورت کے احکام تو ہم نے الگ سے بیان کر دیے, تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کا مال تو کھا نہیں سکتے, کسی آدمی کا کھا سکتے ہو مال. تو کسی کا بھی مال تمہیں ناحق طریقے سے کھانے کی اجازت نہیں ہے.
الا ان تکون تجارتاً عن تراض منکم، ہاں تجارت ہو اور وہ مکمل آپس کی رضامندی سے ہو تو پھر تم کھا سکتے ہو. یعنی معاملات میں بزنس کے ذریعے کھا سکتے ہو، سود کے ذریعے نہیں کھا سکتے، جوئے کے ذریعے نہیں کھا سکتے، تو یہ جو غرر کے ذریعے نہیں کھا سکتے. غرر کسے کہتے ہیں؟ یہ جو عن ترازن کا لفظ ہے نا، اس کی حدیث میں بہت ڈیٹیل بیان ہوئی ہے. حدیث میں ہر اس خرید و فروخت کو ناجائز اور حرام قرار دے دیا گیا ہے جس میں اس بات کا بھی امکان تھا کہ سامنے والا راضی نہ ہو. مثال کے طور پر جوئے میں کیا ہوتا ہے؟ سامنے والا یہ رسک لے رہا ہوتا ہے کہ اگر میں جیت گیا تو کروڑوں روپے کما لوں گا. وہ کبھی دل سے اس پہ راضی نہیں ہوتا کہ سامنے والا جیتے. اگر اس کو یقین ہونا کہ سامنے والا جیت گیا وہ کبھی بھی جوا نہیں کھیلے گا. تو وہاں وہ راضی تو ہے جوئے پر، لیکن یہ رضا حقیقی رضا نہیں ہے بلکہ وہ رسک لے رہا ہوتا ہے. جبکہ تجارت میں یہ رسک نہیں ہوتا. تجارت میں وہ آپ کی چیز دیکھتا ہے، آپ کی پروڈکٹ، آپ کا پلاٹ، آپ کی گاڑی کھلی آنکھوں دیکھتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی یہ ویلیو لگا رہا ہے تو کیا یہ اتنی بنتی ہے. ایک گاڑی آپ بیچ رہے ہیں اور اس کے 20 لاکھ روپے لگاتے ہیں تو سامنے والے کو پورا اختیار ہے، وہ 10 لوگوں سے اس کی قیمت پوچھے گا، 20 طرح سے اس کو جج کر کے دیکھے گا کہ بھئی یہ اتنی کی بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی. تو کہیں ٹھگنے کا، کہیں بیوقوف بننے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا اس کے پاس. بہت سوچ بچار کے بعد وہ آپ کو پیسے دے گا اور آپ سے گاڑی وصول کرے گا. یہ مطلب ہے تجارتاً عن تراض منکم. لیکن جوئے میں ایسا نہیں ہوتا، غرر میں ایسا نہیں ہوتا. غرر کسے کہتے ہیں؟ غیر یقینی بے. مثال کے طور پر ایک تالاب میں آپ کو پتہ نہیں ہے کتنی مچھلیاں ہیں، تو آپ نے کسٹمر سے ایگریمنٹ کیا کہ بھائی مجھے نہیں پتہ کتنی مچھلیاں ہیں اس میں، بہرحال جتنی بھی ہیں تمہاری قسمت، لاؤ 20,000 روپے دو اور یہ ساری مچھلیاں تمہاری. شریعت میں یہ بے بھی حرام ہے کیونکہ آپ کو مبی کی کوانٹٹی معلوم نہیں ہے. جو چیز بک رہی ہے آپ کو اس کی کوانٹٹی معلوم نہیں ہے. کسٹمر اس بیس پر یہ خرید رہا ہوتا ہے کہ شاید زیادہ نکل آئے، اگر کم نکلے گی تو اس کا منہ بن جائے گا. تو اس کو بھی اگرچہ وہ اس خرید و فروخت پہ راضی ہے مگر وہ اس تبادلے پر دل کی خوشی سے راضی نہیں ہے کیونکہ وہ رسک لے رہا ہے. بعد میں اس کا منہ کیوں بن رہا ہے اگر وہ راضی تھا؟ وہ تو اس رضا کا اعتبار نہیں ہے. اسی بیس پہ فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ بغیر دیکھے اگر آپ نے کوئی چیز لے لی ہے تو دیکھنے کے بعد آپ کو اس کو واپس کرنے کا پورا حق حاصل ہے. اس کو خیار رویت کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں. کیونکہ آپ نے بند ڈبے میں ایک چیز خریدی، آپ کو نہیں پتا اس میں کیا ہے، تو اگرچہ بے مکمل ہو چکی ہے لیکن شریعت نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ جب آپ اس ڈبے کو کھولیں گے تو آپ کو پورا رائٹ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں آئی ہے. اگر وہ مختلف انواع کی چیزیں تھیں، ایک تو موبائل ہوتا ہے نا، وہ تو سب کو پتہ ہوتا ہے بھائی ڈبے کے اندر بھی وہی ہوگا جو ڈبے کے باہر ہے، اور وہ کمپنی تو سیم چیزیں بناتی ہیں، اس میں تو حق حاصل نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مختلف، جیسے آپ نے آم کی پیٹی خریدی اور آپ نے ابھی کھول کے دیکھا نہیں ہے، تو وہ تو پیٹیوں میں مختلف قسم کے آم ہوتے ہیں، کبھی گلے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کچے ہوتے ہیں. آپ گھر لے آئے، جب آپ نے کھول کے دیکھا تو بھائی یہ تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے، تو شریعت نے پورا حق دیا کہ آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں. تو بیچنے والا یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنی مرضی سے لے کر گئے تھے کیونکہ اس مرضی کا اعتبار نہیں ہے. تو عن ترازن کا مطلب مکمل رضا سے، رغبت سے، خوب سوچ بچار کے آپ کو اچھی طرح اطمینان ہو کہ میں کیا لے رہا ہوں. تو اس کے بعد آپ کی جو خرید و فروخت ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی طرح سے کسٹمر کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرنا، اسے اندھیرے میں رکھنا اور جناب 6 پیٹیوں کے درمیان ایک گلے سڑے آموں کی پیٹی بھی گریوی میں چلا دینا. فشری کی میں نے ویڈیو بنا کے ڈالی ہے تو مجھے یاد ہے میں ایک جاننے والے سے مچھلی خریدی یہ سوچ کے کہ یہ تازہ دیتے ہیں، تو انہوں نے 8-10 پیس تازہ دیے، اس میں ایک پرانا بھی ڈال دیا کہ چلو یار ویسے تو سارے پرانے مل جاتے ہیں، ان کو باسی پیس مل جاتے ہیں، لیکن چونکہ میرا تعلق ہے تو پھر وہ 9 پیس میں ایک خراب پیس بھی چلتا ہے. تو یہ غیبت اس لیے نہیں ہے کہ کسی کو کیا پتہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. تو قرآن صاف طور پہ کہہ رہے ہیں عن ترازن، مکمل رضا اور رغبت کے ساتھ آپ کو جب کوئی چیز بیچیں گے آپ بتائیں گے یہ ہے. ہاں اگر اس میں کوئی عیب ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ گاڑی ہے تو یہ مٹی ہے، سونا ہے، خود اچھی طرح چیک کر لو، عیب کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. تو یعنی گویا آپ نے بتا دیا کہ اس میں عیب ہو سکتا ہے، تو پھر خیار رویت حاصل نہیں ہوگا. لیکن اگر بند چیز کوئی اٹھا کے لے گیا ہے تو اسے خیار رویت بہر صورت میں حاصل ہے. اور ایک صحابی کے ساتھ اسی طرح دھوکہ ہو جایا کرتا تھا، خرید و فروخت میں ان کو مہارت نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، لوگ بعض دفعہ مجھے ایسی چیز بیچ دیتے ہیں کہ مجھے دھوکہ ہوتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے تو یہ تو بھئی خریدنے کی چیز نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس شرط پہ چیز خریدا کرو کہ لی الخیار لثلاثۃ ایام او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میں چیز خرید کے لے کے تو جا رہا ہوں لیکن 3 دن تک مجھے اختیار حاصل ہوگا واپس کرنے کا.
تو ان صحابی کو دھوکے سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپشن دیا کہ خرید و فروخت کرتے ہوئے تم یہ شرط لگا دیا کرو لا خلابہ ولا خداع، کوئی دھوکہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے تجربہ نہیں ہے، تو اس لیے میں جو ہے وہ مجھے یہ رائٹ ہے کہ میں 3 دن کے اندر اس چیز کو واپس کروں گا۔ عرب میں یہ بھی دستور تھا کہ دودھ والا جانور جب بیچا کرتے تھے تو 2-3 دن تک اس کا دودھ نکالتے نہیں تھے، تو 2-3 دن کے بعد بکری کے یا اونٹنی کا تھن بھر جایا کرتے تھے، کسٹمر جب آتا وہ سمجھتا کہ بھئی یہ تو بہت دودھ والی بکری ہے، دودھ والی اونٹنی ہے، گائے کا تو عام طور پہ رواج نہیں تھا وہاں، تو اس کو عربی میں تسریہ کہتے ہیں، یعنی دودھ روک لینا تھنوں میں، وہ سمجھتا بھائی زبردست 5-10 کلو دودھ تو کہیں نہیں گیا، تو بس ایک ہی دفعہ میں 10 کلو نکلتا تھا، اس کے بعد وہ بیچارہ، میرے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے، میں بکری ایک دفعہ لے کر آیا تو ہم نے ماشاءاللہ اس سے 6 گلاس دودھ نکالے، سب کو پلائے، اس کے بعد وہ آج تک پھر اس سے 1 کپ دودھ نکالنا مشکل ہوا، تو وہ کیا کرتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا دھوکہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی متفقون علیہ صحیح حدیث ہے، اس پر پابندی لگائی، لا تسر الابل ولا البقرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اونٹنی کو اور گائے کے دودھ کو مت روک کے رکھو۔ پھر آپ نے فرمایا جس کے ساتھ اگر دھوکہ ہوا ہے تو پھر اس کو حق حاصل ہے، وہ پھر لمبی حدیث ہے، اس میں ڈیٹیل ہے، یعنی پھر آپ نے اس کے دھوکے کی، اگر کسی دودھ والے کے ساتھ یہ کسی کسٹمر کے ساتھ ایسا دھوکہ ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھوکے کی پھر تلافی کا حکم دیا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہو رہا ہے، تو قرآن نے کہا آپس کی مکمل رضامندی کے ساتھ، بغیر کسی دھوکے کے، بغیر اندھیرے میں رکھ کر اس طرح سے تجارت کے ذریعے ایک دوسرے سے مال لے سکتے ہو، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ جائز نہیں ہے۔